اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا الحلوانی قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمہ عن صالح المری بحدیث عن ثابت فقال كذب وحدثت حمام عن صالح المری بحدیث فقال كذب۔ امام مسلم ابھی جو بحث کر رہے ہیں وہ ضعیف راویوں کے تعلق سے ایک ایک کا نام لے کے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو صالح مری، حسن بن عمارہ اور کچھ اس طرح کے دوسرے راویوں سے متعلق ہے۔ عفان کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ سے صالح مری کی وہ حدیث بیان کی جسے انہوں نے حضرت ثابت سے روایت کیا۔ حماد نے کہا مری جھوٹے ہیں۔ پھر میں نے وہ حدیث حمام سے روایت کی صالح مری کی، تو حمام نے بھی یہی کہا کہ مری جھوٹے۔ صالح مری یہ کون ہے؟ نام ان کا صالح ہے، ولدیت بشیر ہے، کنیت ابو بشر بصری ہے۔ ان کا شمار بصرہ کے واعظین میں سے ہوتا ہے۔ یہ عبادت گزار، نیک اور صالح تھے، قرات بھی بہت اچھی کرتے تھے، لیکن حدیث کی روایت میں یہ ضعیف تھے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے مختلف الفاظ سے ان پر جرح کی ہے۔ یحییٰ بن معین نے لیس بہ باس کہا، امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث کہا، امام ابو داؤد نے لا یکتب حدیثہ کہا، ابن معین نے ضعیف کہا۔ 172 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، طبقہ سابعہ میں سے تھے۔ ترمذی میں ان کی احادیث پائی جاتی ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داؤد قال قال علی شعبہ ایت جریر بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارہ فإنه يكذب۔ ابو داؤد فرماتے ہیں مجھ سے شعبہ نے کہا کہ تم جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ تم حسن بن عمارہ سے حدیث کی روایت کرو، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ قال ابو داؤد قلت لشعبہ وکیف ذاک، شعبہ نے جواب دیا، جب ابو داؤد نے کہا کہ میں نے شعبہ سے کہا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جھوٹا ہے، تو شعبہ نے جواب دیا ایسے معلوم ہوا کہ اس نے مجھ سے حکم کی کچھ ایسی حدیثیں بیان کی جن کی اصل میں نے کچھ بھی نہیں پائی۔ قال حدثنا عن الحکم باشیاء لم اجد لها اصلا، حکم سے کچھ ایسی روایتیں بیان کی جس کی اصل مجھے نہیں ملی۔ قال قلت له بأي شيء قال قلت للحکم اصلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قتل احد فقال لم يصلي عليه۔ فقال الحسن بن عمارہ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم ودفنہم۔ قلت للحکم ما تقول فی اولاد الزنا قال یصلی علیہم۔ قلت من حدیث من یروى قال یروى عن الحسن البصری۔ فقال الحسن بن عمارہ حدثنا الحکم عن یحییٰ بن الجزار عن علی رضی اللہ عنہ۔
ابو داؤد نے کہا میں نے شعبہ سے پوچھا کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں جو وہ حکم سے روایت کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے. شعبہ نے کہا میں نے حکم سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ حکم نے جواب دیا نہیں پڑھی تھی. پھر حسن بن عمارہ نے حکم سے مقسم کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کیا. یعنی جب شعبہ کہتے ہیں جب میں نے حکم سے براہ راست سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھی، اور حسن بن عمارہ نے مقسم کے واسطے سے حکم کی روایت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ حکم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی، تو اس کی اصل تو نہیں ملی. پھر شعبہ نے کہا پھر میں نے حکم سے پوچھا کہ آپ ولد الزنا کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ حکم نے جواب دیا کہ ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. شعبہ نے کہا کہ میں نے حکم سے پوچھا کہ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ حکم نے جواب دیا حضرت حسن بصری سے. لیکن حسن بن عمارہ نے جب یہ حدیث روایت کی تو کہا ہم سے یہ حدیث حکم نے یحییٰ بن جزار کے واسطے سے حضرت علی سے روایت کی، جبکہ شعبہ نے حکم سے پوچھا کس سے روایت کی تو انہوں نے کہا حسن بصری سے. تو یہ دو روایتیں حسن بن عمارہ نے حکم سے روایت کی لیکن اس کی اصل کہیں نہیں ملی. حسن بن عمارہ یہ کون ہے؟ نام حسن بن مضر، کنیت ابو محمد ہے. خلیفہ منصور کے عہد حکومت میں یہ بغداد میں منصب قضا پر فائز تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ حسن بن عمارہ یہ نیک شخص تھے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ شعبہ اور سفیان نے میرے سامنے ان پر جرح کی کہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ابو بکر نے انہیں متروک الحدیث کہا. یہ بھی کہا کہ احادیثہ موضوع لا یکتب حدیثہ. ایک مقام پہ لیسا بشیء بھی کہا. ابن معین نے کہا لا یکتب حدیثہ. ایک بار ضعیف بھی فرمایا، ایک بار فرمایا لیسا حدیثہ بشیء. نسائی نے لیسا بثقہ کہا. یہ بھی کہا کہ ان کی حدیث کے ترک پر محدثین کا اجماع ہے. اسی طرح اور ان کے علاوہ بھی ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر سخت جرح کی ہے. یہ طبقہ سابعہ سے تھے. ترمذی اور ابن ماجہ میں ان سے مروی حدیث ہے. 153 ہجری میں وفات ہوئی. شہدائے احد کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اس بابت روایتیں مختلف ہیں. بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں پڑھی. روایتوں کے انہی اختلاف کی بنیاد پر شوافع اور احناف میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ شہید جسے مشرکین نے قتل کر دیا ہو یا وہ مارکہ کارزار میں زخمی حالت میں پایا گیا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں. شوافع کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. اس پر بخاری شریف کی یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو حضرت جابر سے مروی ہے. قال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ،
وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا۔ فرمایا کہ ان شہیدوں پر قیامت کے دن میں گواہ رہوں گا، اور انہیں ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔ اسی طرح ابو داؤد میں بھی حضرت انس سے مروی ایک حدیث ہے کہ ان شہداء احد لم یغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم یصلی علیہم، شہداء احد کو غسل نہیں دیا گیا اور ان کے خون کے ساتھ دفن کر دیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ شوافع کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ میت کی شفاعت اور مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اور شہید چونکہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بے نیاز ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ احناف کا موقف یہی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی، اور شہید بھی شہداء احد کے حکم میں ہیں۔ اس پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلیل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اہل احد کے پاس تشریف لائے اور میت کی طرح سے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی حدیث مروی ہے کہ اتا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فجعل یصلی علی عشرہ وحمزہ، احد کے دن شہداء احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے، آپ کے سامنے لائے گئے، تو آپ نے 10 کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور ان کے ساتھ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوزو بین یدیہ یوم احد عشرہ فیصلی علیہم وعلی حمزہ ثم یرفع العشرہ وحمزۃ موضوع ثم یوزع عشرہ فیصلی علیہم وعلی حمزہ معہ۔ جو احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 جنازے رکھے گئے، آپ نے ان کی اور حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر وہ 10 جنازے اٹھا لیے گئے اور حضرت امیر حمزہ کا جنازہ رکھا رہا، پھر 10 جنازے آپ کے سامنے اور لائے گئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی بقیہ 10 کو تو اٹھا دیا جاتا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بار بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ مثلا ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قدمہ فصلی علیہ، پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے جبے میں کفن دیا، پھر آپ ان کے آگے بڑھے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ شوافع حضرات نے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ لم یصلی علیہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یصلی علیہم کا صلاۃ ہی علی حمزہ حیث صلی علیہ مرارا، کہ جیسے حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ بار بار پڑھی، اس طرح شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جتنی حدیثیں عدم صلاۃ علی الشہداء کے تعلق سے مروی ہیں وہ سب صلاۃ علی الشہداء کی احادیث سے متعارض ہے، لہذا جب چند احادیث آپس میں متعارض ہو جائیں تو تطبیق کی صورت نکالنی چاہیے، اور اگر تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں دونوں ساقط ہوں گی۔
پھر اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور فرض کر لیں اگر متعارض ان احادیثوں میں یہ تعبیل نہ کریں تو اصل یہی ہے کہ مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. شہداء بھی مردے ہی کے حکم میں ہیں، اس لیے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جانی چاہیے. یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت وہ احادیث راجح ہوتی ہیں جو مثبتہ ہوں. اور یہ ذکر کرنا کہ شہداء بے نیاز ہیں اس سے، چونکہ وہ مغفور ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مسلمان چاہے کتنے ہی اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہو جائے وہ نماز جنازہ سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا. لہذا احادیث مثبتہ میں صلاۃ کی تعویل دعا سے اگر کوئی کرے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں صلاۃہ علی المیت کا لفظ اس پر قرینہ ہے کہ یہاں صلاۃ کا مجازی معنی دعا مراد نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جوابات فقہ کی کتابوں میں دیے گئے ہیں. ہاں البتہ غسل کے سلسلے میں شوافع اور احناف اس پر متفق ہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اب یہ تو اختلاف ہو گیا شہداء احد کے بارے میں، نماز جنازہ کے بارے میں. اس حدیث کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے امام شعبہ کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں حضرت امام شعبہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہداء احد کی نماز جنازہ کے تعلق سے حضرت حکم سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے. حسن بن عمارہ نے ان کی طرف جو روایت منسوب کی ہے وہ جھوٹ ہے. اسی طرح حسن بن عمارہ نے ولد الزنا کی نماز جنازہ کے تعلق سے جو روایت حضرت یحییٰ کے واسطے سے حضرت علی سے کی ہے اس میں بھی وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ روایت حضرت امام حسن بصری سے مروی ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے کہ ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. البتہ امام نووی رحمہ اللہ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ روایت حضرت علی اور حضرت امام حسن بصری دونوں سے ہو، لیکن صرف اتنی ہی وجہ سے ان کو ضعیف راوی تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن ناقدین حدیث نے جب ان کو ضعیف کہا، متروک الحدیث کہا، لیس بشیء کہا، اتنے سارے جرح کیے ان پر، تو ظاہر بات ہے انہوں نے دیگر قرائن سے اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ ان کا کذب کیا ہے. اہل فن کو دلائل قطعیہ سے راوی کے کذب کی معرفت ہو جاتی ہے، لہذا اس بارے میں ائمہ احادیث کا قول ہی معتبر ہوگا. حسن بن عمارہ کے کذب پر اور اس کے ترک پر محدثین کا اجماع بھی ہے. بات ختم ہو گئی. حدثنا الحسن الحلوانی قال سمعت یزید بن ہارون وذکر زیاد بن میمون فقال حلفت الا اربی عنہ شیئا ولا عن خالد بن محدوج. یہاں سے دو راویوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ایک زیاد بن میمون اور ایک خالد بن محدوج. یزید بن ہارون جو بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا یزید بن ہارون نے تو کہا کہ میں نے اس بات پر قسم کھا رکھی ہے کہ زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج سے کسی بھی حدیث کی روایت نہیں کروں گا. فرمایا کہ میں زیاد بن محمود سے ملا، فسالتہ عن حدیث فحدثنی بہ عن بکر المزنی. ایک حدیث کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے مجھ سے بکر مزنی کی روایت سے وہ حدیث بیان کی. پھر دوبارہ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے وہ حدیث مورق کے واسطے سے بیان کی. پھر میں سہبارہ ملا، ثم عدت الیہ فحدثنی بہ عن الحسن. پھر سہبارہ جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے وہی حدیث حسن کے واسطے سے بیان کی. ابن ہارون زیاد اور خالد دونوں کو جھوٹا کہتے تھے. حلوانی فرماتے ہیں عبد الصمد سے میں نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اسے جھوٹا کہا.
دوسری روایت محمود بن غیلان نے کہا کہ قلت لأبی داؤد الطیالسی قد اکثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حدیث العطارۃ الذی روى لنا النضر بن شمیل۔ محمود بن غیلان نے کہا میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا کہ آپ عباد بن منصور طیالسی کی حدیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ نے ان سے عطر فروش عورت کی وہ حدیث جسے نضر بن شمیل نے ہم سے بیان کیا ہے نہیں سنی؟ ابو داؤد نے فرمایا چپ رہو، میں اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے ان حدیثوں کے بارے میں پوچھا جو وہ حضرت انس سے روایت کرتا ہے، تو اس نے کہا تم بتاؤ، ایک آدمی گناہ کرے پھر وہ توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ ہم نے کہا کہ ہاں اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ زیاد نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے حدیث نہیں سنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، اگر دیگر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں تو تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ میں انس سے نہیں ملا ہوں۔ ابو داؤد نے فرمایا اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ حضرت انس سے روایت کر رہا ہے، تو میں عبد الرحمن کے ساتھ پھر اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، بعد میں پھر وہ ان سے روایت کرنے لگا، آخر کار ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ زیاد بن میمون یہ کون ہے؟ زیاد بن میمون ایک جھوٹا راوی ہے، اپنی جھوٹی روایات کو حضرت انس کی طرف منسوب کرتا ہے، جبکہ یہ خود کہتا تھا کہ میری ملاقات حضرت انس سے نہیں ہوئی اور یہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر جرح کی ہے۔ امام بخاری نے اس کے بارے میں ترکوہ فرمایا۔ ابو داؤد طیالسی زیاد بن میمون کے پاس آئے تو فرماتے ہیں اس سے کہتے ہوئے انہوں نے سنا استغفر اللہ وضعت هذه الاحادیث، اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں، میں نے یہ حدیثیں گڑھی ہیں۔ حضرت یحییٰ نے اس پر جرح کرتے ہوئے فرمایا زیاد ابو عمار لیسا بشیء۔ اس میں ایک لفظ خالد بن محدوج کا بھی ہے، خالد بن محجود یہ بھی متروک راوی ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر جرح کی ہے۔ یزید بن ہارون نے اسے کاذب کہا۔ امام بخاری فرماتے ہیں خالد بن محدوج نے حضرت انس کو دیکھا ہے اور اس سے ابو اسامہ نے روایت کی ہے۔ محمد بن عباس نے کہا خالد بن محدوج واسطی متروک الحدیث ہے۔ اسی طرح دو دیگر ائمہ نے بھی اس پہ جرح کی ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اب کل